کوئی دن ایسا نہ جائے جس میں قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ تلاوت آدمی نے نہ کی. یہ مسلمان معاشرے کا طرز امتیاز تھا کہ کوئی آدمی کسی بھی مشغلے سے وابستہ ہو، جب تک شروع میں تھوڑا سا قرآن کریم نہ پڑھ لے اس وقت تک کسی کام میں نہیں رہتا. گھر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی. لیکن افسوس ہے کہ اور اگر چیز کی اہمیت ہے ہم لوگوں کے دلوں میں، قرآن کریم کی اہمیت نہیں. تو میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ آج یہ نہ ہو کہ ہم رمضان کے اندر تو قرآن سے وابستہ ہو جائیں تراویح سننے کے لیے، اور جب رمضان سے میں تراویح میں قرآن کریم ختم ہوتا ہے تو بس قرآن جا کے تاخ کی زینت ہو کر الماریوں میں رکھتی ہے. بلکہ یہاں سے یہ ارادہ لے کر اٹھے کہ ہمارا کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں ہوگا. یہ ارادہ ابھی سے کر کے اٹھے کہ اب انشاءاللہ کوئی دن ہمارا قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں ہوگا. ایک بات. پھر یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی فضیلت رکھی ہے کہ ایک حرف کے اوپر 10 نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں تلاوت. لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت بذات خود مقصود ہے، علاوہ اس کے معنی کے وہ تو ہے ہی، لیکن تلاوت بذات خود مقصود ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن تلاوت بھی پھر اسی طرح ہو جیسے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے. قرآن کریم فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، قرآن کریم لے کر آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے جب جبرائیل اپنا قرآن پڑھے تو آپ ان کے پڑھنے کی اتباع کیجئے، یعنی ان کے جیسا وہ پڑھتے ہیں اسی طرح. تو قرآن کے پڑھنے کا خاص طریقہ ہے جس کے لیے علماء امت نے مستقل ایک علم کی بنیاد رکھی ہے، علم تجوید، جس میں بتایا جاتا ہے کہ کس حرف کو کس طرح ادا کیا جائے. یہ سیکھنا بھی مسلمان کے ذمے فرض عین ہے. فرض عین جیسے نماز پڑھنا فرض عین ہے، روزہ رکھنا فرض عین ہے، زکوٰۃ دینا فرض عین ہے، اسی طرح قرآن کریم کو پڑھنے کا صحیح طریقہ سیکھنا یہ بھی فرض عین ہے. لیکن افسوس ہے کہ فرض عین چھوڑے بیٹھی ہے قوم. اول تو تلاوت کی طرف دھیان نہیں، اور اگر دھیان ہو تو جس طرح سمجھ میں آیا پڑھ لیا، سین کو ساتھ پڑھ دیا، ساتھ سین پڑھ دیا، ساتھ پڑھ دیا، عین کو الف سے حمزہ پڑھ دیا، مجہول پڑھ لیا، سمجھائے فرق پڑھ لیا. وہ سمجھو کہ جب تک اس طرح نہ پڑھا جائے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو سکھایا، جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، اور آج تک اسی طرح پڑھتا جاتا ہے. اس کے تعلیم و تعلق کا سلسلہ چلا آتا ہے. اس کا سیکھنا ہر مسلمان کے دل میں فرض ہے. آج بڑی بڑی ڈگریاں لے کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، ایک سطر قرآن کسی طریقے سے نہیں پڑھتا. تو اور کوئی مشکل کام نہیں. ہمارے میرے برادر بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اتنا آسان اللہ نے کر دیا کہ سارے قرآن میں کچھ 29 حروف ہیں، 29 حروف بس. اگر ان 29 حروف کو صحیح نکالنے کا طریقہ آ جائے، قرآن کا پتہ آ جائے.
سیکھ لے، 1 مہینے کے اندر قرآن درست ہو جائے۔ لیکن توجہ نہیں، فکر نہیں، اسے جو پڑھنا ہی ہے، پڑھنا ہے نہیں، سننا ہے جا کے، جب تراویح ہوگی تو سن لیں گے اس کو، پڑھنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اس کی فکر بھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری زندگی اس فرض عین کی ادائیگی سے محروم رہتی ہے قوم۔ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا اس کا پہلا حق قوم ادا نہیں کر رہی، تو بتاؤ یہ مسائل نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا، یہ حالات نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ جو ہم روز اپنے حالات کا شکوہ کرتے ہیں، یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا جب قرآن کو چھوڑ بیٹھو گے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یہ فرمائیں گے کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس قوم نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا تھا، یہ شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ تو جب قرآن سے یہ بے اعتنائی ہے، جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، جس کی عبادت کا ذمہ لیا تھا، جس بچوں سے جس کی عبادت کروائی، اس کے ساتھ یہ سلوک کہ اس کا پہلا حق بھی ادا نہیں ہوتا، تو اس وقت میں تو ہم بہت کر لیتے ہیں، تقریبیں بھی ہو جاتی ہے، تقریریں بھی ہو جاتی ہے، ختم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ آج یہ ارادہ لے کے کہ قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھو۔ الحمدللہ کسی بھی جہاں آدمی کوئی رہتا ہے اس کا قریب کوئی مسجد ہوگی، کوئی مکتب ہوگا، اس کے ذریعے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھیں اور صحیح پڑھنا سیکھ کر یہ فریضہ اپنے اس فریضے کی ادائیگی کریں۔ دوسری بات یہ کہ قرآن بے شک تلاوت بہت اہم فضیلت کی چیز ہے، لیکن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا تھا، وہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی تو آیا تھا۔ کوئی ہدایت کا پیغام اللہ نے بھیجا تھا، ہدایت کا طریقہ کار اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ ساری زندگی گزر جائے کبھی یہ فکر ہی نہ ہو یہ کھول کے دیکھیں ہے کیا اس میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر انسان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ کیا اس نے اپنی زندگی میں کوئی وقت، کتنا وقت اس کام پہ لگایا کہ میں اس قرآن کا مطلب سمجھنے کی کوشش کروں۔ اگر نہیں لگایا تو بتاؤ قرآن سے اس سے زیادہ بے وفائی کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے، اللہ تعالیٰ کے روگردانی کیا اس سے بڑی کیا ہوگی کہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے ہدایت کا اور ہم اس کو صرف اپنے تبرک کے لیے اپنی الماری کے اندر رکھ کے بیٹھے ہیں، کبھی پڑھنے کے لیے نوبت نہیں آتی، سمجھنے کی کوشش کریں کیا لکھا ہے اس میں، کیا پیغام دے رہا ہے قرآن۔ الحمدللہ علماء امت نے حجت تمام کر دی، ترجمے، تفسیریں ہر زبان میں، آسان بھی اور مختصر بھی اور مفصل بھی، سب تیار کی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ اہمیت نہیں، اہمیت سب سے بڑی عادت پیسہ زیادہ کہاں سے حاصل ہوگا، کہاں سے زیادہ میں اپنے کمائی کر سکوں، ساری اہمیت کا نقطہ یہ بنا ہوا ہے، لہذا قرآن کو سمجھنے کی فکر ہے۔ تو میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ آج ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں قرآن کو اس طرح داخل کریں، اس کو پڑھنا بھی سیکھیں گے، اس کے مطلب بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، کسی مستند عالم کی تفسیر کے مدد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ پھر عمل کی بھی توفیق ہوگی، تو قرآن پر عمل کی بھی توفیق ہوگی۔ یہ پیغام ہے ہر ختم قرآن، ہمارے جہاں جہاں قرآن شریف، یہ بھی ایک آج کل طریقہ ہے کہ جہاں تراویح میں قرآن کریم ختم ہوتا ہے تو کوئی اجتماع ہوتا ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے، اس کا یہ پیغام ہے کہ قرآن کو پڑھنا سیکھو،
قرآن کو سمجھنا سیکھو، قرآن کو صحیح سمجھنے کی کوشش کرو، صحیح پڑھنے کی کوشش کرو۔ اگر قرآن کو اختیار کر لیتے ہو تو انشاءاللہ تمہاری مشکلات بھی دور ہوں گی۔ اس وقت ہم پر جو وبال مسلط ہے وہ قرآن کو چھوڑنے کا وبال ہے، تو اس کی فکر کے ساتھ آج ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں کیوں بھائی کرو گے یہ کام نہیں، اس کی کوشش عزم کرو اس بات کا آج ہی سے کہ انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنے کو۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی خاصیت یہ بھی رکھی ہے اور بزرگوں سے منقول بھی ہے کہ قرآن کریم جب جس کی مجلس میں پورا ہوتا ہے تو دعا بھی قبول ہو، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، اجابت دعا کا خاص امکان احتمال ہوتا ہے، امید ہوتی ہے۔ لہذا یہاں پر ہم مل کے دعا بھی کر لیں۔ ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، پوری بحثت امت ایک ایسے منجھار میں پڑی ہوئی ہے جس سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو دعا کریں تمام مسائل کے لیے، سب مل کے دعا کر لیں، 3 مرتبہ سب اللہ درود شریف پڑھ لیں، پھر دعا کریں۔ اللہم صلی اللہ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم لك الحمد حمدا دائما مع الصالحين لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك لك الحمد حمدا لا منتهى له لك الحمد حمدا لا